کٹزرا ڈیم کی جو لوکیشن بتائی جاتی ہے وہ اسکردو کی بتائی جاتی ہے، اور یہ جو ڈیم ہے یہ اسکردو میں بنے گا، اور اس سے اسکردو شہر کا بھی جو کچھ حصہ ہے وہ زیر آب آ سکتا ہے۔ جو منگلا ڈیم بنا اس کے لیے ہمارے کشمیری بھائیوں نے کافی قربانی دی، اور پھر پاکستانی ریاست نے ان کو ایک نیا میرپور کا شہر بھی بسا کر دیا۔ کالا باغ ڈیم کے اوپر ہم بات تب کریں جب پاکستان میں یہ جو لسانی تعصب اور یہ جو صوبائی تعصب ہے یہ ختم ہو جائے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بریفنگ روم۔ اور آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں سب سے پہلے آپ نے جو کل ہماری ویڈیو کے اوپر کمنٹس کیے تھے اور سواں ڈیم کے اوپر طرح طرح کے سوالات اٹھائے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سوالات کے جواب بھی تلاش کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ ایک ویڈیو بنا کر ایک ٹاپک کی جان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ٹاپک پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اہم ہے، لہٰذا ہم اس کو ٹچ کرتے رہیں، اور جن سوالوں کا جواب مجھ سے دیا جا سکتا ہے میں بھی ان کا جواب دوں، اور امید ہے اس سے آپ کے بڑے شکوک و شبہات بھی جو ان سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ایک کمنٹ آیا وہ ہمارے بھائی احمد معیز الدین صاحب نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار سواں ڈیم سے بہتر ہے کہ ہم کٹزرا ڈیم کے اوپر فوکس کریں، اور یہ جو ڈیم ہے یہ بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اب میں نے اس پورے معاملے کے اوپر ریسرچ کر کے ایک کمپیریزن تیار کیا ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں یہ سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے۔ کٹزرا ڈیم کی جو لوکیشن بتائی جاتی ہے وہ اسکردو کی بتائی جاتی ہے، اور یہ جو ڈیم ہے یہ اسکردو میں بنے گا، اور اس سے اسکردو شہر کا بھی جو کچھ حصہ ہے وہ زیر آب آ سکتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کل جب ہم سواں ڈیم کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو چکری کا ایریا ہے وہ زیر آب آئے گا، اور اس کے ساتھ موٹر وے کا 40 کلومیٹر کا جو ایک حصہ ہوگا وہ بھی پانی کے اندر جا سکتا ہے، جس کو پھر سائڈ سے تعمیر کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو منگلا ڈیم بنا اس کے لیے ہمارے کشمیری بھائیوں نے کافی قربانی دی، اور پھر پاکستانی ریاست نے ان کو ایک نیا میرپور کا شہر بھی بسا کر دیا۔ تو یہ بھی نہیں کہ ریاست ایسا نہیں کر سکتی، جب ڈیم کے لیے آبویسلی اربوں ڈالرز کی فنڈنگ آ رہی ہے تو اس کے لیے جو آلٹرنیٹ آپ کے لیے رستے بنانے ہیں وہ حکومت بناتی ہے اور کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہے۔ تو سواں اور کٹزرا ڈیم کا اگر ہم کمپیریزن کریں سائڈ بائی سائڈ تو لوکیشن کے حساب سے دیکھیں تو کٹزرا ڈیم جو ہے وہ اسکردو میں آئے گا، جبکہ جو سواں ڈیم ہے یہ پوٹھوہار کے علاقے میں آتا ہے، ڈوگ پٹان کا علاقہ ہے، یہ وہاں پر بنے گا۔ سٹوریج کیپیسٹی کے حساب سے اگر دیکھیں تو جو کٹزرا ڈیم ہے وہ 35 سے 38 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کر سکتا ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا کہ پاکستان کی جو موجودہ پانی سٹوریج کرنے کی صلاحیت ہے، اگر دیامیر بھاشا ڈیم کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ بھی 15 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ تو جو کٹزرا ڈیم ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہاں پر بھی 36 سے 38 ملین ایکڑ فٹ پانی جمع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم سواں ڈیم کی جانب آئیں تو سواں ڈیم میں اس سے بھی زیادہ 45 ملین ایکڑ فٹ پانی جمع ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کٹزرا ڈیم سے زیادہ ہے۔ اگر ہم آئیں ڈائریکٹ ہائیڈرو پاور پوٹینشل کے اوپر تو اس میں یہ ہے کہ کٹزرا ڈیم سے 15,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ سواں ڈیم کا کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے جو ڈائریکٹلی بجلی پروڈیوس ہوگی وہ 5200 میگا واٹ ہے۔ تو کٹزرا ڈیم سواں ڈیم سے 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کٹزرا ڈیم میں جو ڈائریکٹ پانی آئے گا وہ دریائے سندھ کا پانی آئے گا، وہ گلیشیئرز کا پانی آئے گا، تو گلیشیئرز اگر پگھلتے جائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ فلڈ کنٹرول کے اوپر جائیں تو فلڈ کنٹرول کے لیے کٹزرا ڈیم کا اتنا فائدہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ بالکل اسکردو میں واقع ہے، تو اگر سیلاب آئیں گے تو یہ اسکردو والے علاقے میں تو سیلاب کو روک سکتا ہے، لیکن جو سیلاب وہاں سے پھر نیچے آتے ہیں ان کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں سواں ڈیم کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو سیلابی پانی آتا ہے اس کو روک سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ناکام ہونے کے اگر ہم رسک کے اوپر غور کریں کہ اگر فرض کیا زلزلہ آتا ہے تو کٹزرا ڈیم جو سا ہے وہ زیادہ رسکی ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں میں بلند جگہ پر موجود ہوگا اور وہاں پر بہت زیادہ زلزلے جیسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر سواں ڈیم دیکھیں تو یہ پوٹھوہار پلیٹیو کے اوپر ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر کوئی زلزلوں کا اتنا زیادہ خطرہ موجود نہیں، یہ ریلیٹیولی ایک سٹیبل علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم کنسٹرکشن کاسٹ کے اوپر آئیں تو کٹزرا ڈیم کو بنانے کے لیے 30 سے 40 ارب ڈالرز کی رقم درکار ہے، تو یہ بہت زیادہ رقم ہے۔ اس کے مقابلے میں سواں ڈیم کا ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 12 ارب ڈالرز کی رقم اس کے لیے درکار ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے سیاسی طور پر کیا مسائل ہوں گے تو کٹزرا ڈیم میں گلگت بلتستان میں کافی اپوزیشن آ سکتی ہے، کیونکہ اسکردو کا جو پورا شہر ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے حالی کروانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سواں ڈیم میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، صرف چکری کا کچھ علاقہ ہے
تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اندرونی طور پر حل کیا جا سکتا ہے. اگر کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے دیکھیں تو کٹزرا ڈیم میں پھر ایک رسک موجود ہے کہ وہاں پر جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں اگر ان کی برف آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی تو کٹزرا ڈیم کی یوٹیلٹی ختم ہو جائے گی. جبکہ سوان ڈیم کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پوٹوہار کیچمنٹ کا جو ایریا ہے یعنی کہ راولپنڈی, اسلام آباد, اٹک, جیلم, تلا گنگ, چکوال, میاں والی, ان علاقوں کا جو بارش کا پانی ہے وہ بھی سوان ڈیم میں سٹور کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ ڈیم اگر گلیشیئرز پگھل بھی جائیں تب بھی پاکستان کے لیے لائف لائن ثابت ہو سکتا ہے. اگر ہم فیزیبلٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو کٹزرا ڈیم کو بنانا مشکل ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقوں میں کافی اونچائی کے اوپر واقع ہے, اور اس کے مقابلے میں جو سوان ڈیم ہے اس کو بنانا نسبتاً آسان ہے کیونکہ یہ پوٹوہار پلیٹیو میں ہی موجود ہے. اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جون سے ہیں ان کے اوپر بھارت بار بار اپنا کلیم کرتا رہا ہے, تو اگر کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس ڈیم کو کافی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس کے کمپیریزن میں اگر ہم سوان ڈیم کو دیکھیں تو چونکہ یہ پنجاب کے بالکل اندر واقع ہے تو اس لیے اس کو اتنا سیکیورٹی رسک نہیں جتنا کٹزرا ڈیم کو ہو سکتا ہے. اگر ہم ٹائم ٹو بلڈ دیکھیں کہ کٹزرا ڈیم بنانے میں کتنا وقت لگے گا تو یہ تقریباً 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے اسکیل پر ڈیم ہے, یہ اوپر پہاڑوں کی بلندیوں میں موجود ہے, تو وہاں پر سامان لے کر جانا سب کچھ کرنا مطلب کافی لمبا چوڑا پروسیس ہوگا. تو 15 سے 20 سال پاکستان جیسے ملک کو لگیں گے. ہو سکتا ہے اگر چین بناتا تو شاید 5 سے 6 سال میں پورا ہو جاتا, لیکن اگر پاکستان کرے گا تو وقت لگے گا. اس کے مقابلے میں سوان ڈیم کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 سے 5 سال میں یہ ڈیم کافی حد تک تکمیل کے قریب پہنچ سکتا ہے. تو یہ ان دونوں ڈیمز کا جو سا ہے وہ آپس میں فرق ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ سوان ڈیم جو سا ہے وہ بنانا نسبتاً آسان ہے, سستا ہے اور اس میں پانی بھی زیادہ سٹور ہو سکتا ہے. تو یہ جو ڈیم ہے یہ کٹزرا ڈیم سے بہتر ہے. یہاں پر ایک اور سوال جو کل کمنٹس میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ اب آپ کالا باغ ڈیم کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے. دیکھیے بھائیو, کالا باغ ڈیم کے اوپر ہم بات تب کریں جب پاکستان میں یہ جو لسانی تعصب اور یہ جو صوبائی تعصب ہے یہ ختم ہو جائے. اب حالیہ کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے صرف ایک کینال بن رہی تھی وہ خوشنود شہید کینال, اور وہ جو کینال تھی وہ بھی کوئی دریائے سندھ سے ڈائریکٹ پانی نہیں لے رہی تھی, اس نے جو پانی لینا تھا وہ دریائے ستلج سے لینا تھا. چونکہ مونسون کے موسم میں بھارت سے پھر بھی دریائے ستلج میں پانی آتا ہے, تو اور ڈرائی سیزن میں بھی وہاں پر 2 سے 3 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے, اور جو خوشنود شہید کینال تھی اس کو صرف 0.56 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے تھا جو کہ دریائے ستلج سے پورا ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ اضافی طور پر حکومت نے یہ سوچا تھا کہ 2027 میں جا کر اگر ہمیں دریائے سندھ سے مونسون والا جو بارشوں کا فلڈ والا پانی ہے اگر اس کو استعمال کرنا پڑا تو ہم کر لیں گے. تو اس کے نتیجے میں جو سا ہے ایک اچھا ایکو سسٹم آباد ہوگا. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ سندھ میں قوم پرستوں نے کیسے شور مچایا, اسی طرح ہی خیبر پختونخوا میں بھی قوم پرست ماضی کے اوپر کالا باغ ڈیم کے اوپر شور مچاتے رہے. تو پھر اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر کہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی کوشش نہ شروع ہو جائے, اس لیے ہم نے کالا باغ ڈیم کا تذکرہ نہیں کیا. اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو سوان ڈیم کا جو سائز ہے وہ کالا باغ ڈیم سے کئی گنا بڑا ہے. تو ابھی تک یہ ڈیم سیاسی بھی نہیں ہوا, ہمارے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے, ہمارے پاس موقع بھی ہے, اور ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم فریم ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2025 سے لے کر 2030 کے درمیان اگر پاکستان نے اس کی کنسٹرکشن پر کام شروع نہیں کیا تو مستقبل میں پھر ہمارے لیے صورتحال مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ایک طرف ہماری آبادی بڑھ رہی ہوگی, دوسری طرف گلیشیئرز کا پانی کم ہو رہا ہوگا, گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے, تو پھر پاکستان اس ڈیم سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو یہی ہمارے پاس موجودہ صورتحال میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی موجود ہے. اس کے بعد ہمارے ایک بھائی ہیں عبد الشکور صاحب, انہوں نے ایک بات کی کہ سندھ کے قوم پرست کبھی بھی سوان ڈیم کے اوپر نہیں مانیں گے. تو دیکھیے بھائیوں بہنوں, میں آپ کے سامنے 100 باتوں کی ایک بات رکھتا ہوں, اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر سندھ میں قوم پرستی کے طور پر کیا ہو رہا ہے کہ بھارت نے حالیہ کچھ عرصے میں جس طرح سے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کو فنڈ کیا, اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھارتی اسپانسرڈ وارج ہمارے سامنے آئے, اسی طرح سے سندھ میں بھی قوم پرستوں کو باقاعدہ فائنانس کیا گیا. آپ دیکھیں کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کو کینسل کرتا ہے, اور سندھ طاس معاہدہ کینسل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو انڈس بیسن ہے, جتنا بھی انڈس ریور سسٹم ہے, اس سب کو بھارت سکھانے کا منصوبہ بنا چکا ہے. تو دریائے سندھ میں اگر بھارت پانی نہ بھیجے تو سب سے زیادہ تکلیف ان سندھی قوم پرستوں کو ہونی چاہیے تھی, لیکن ہمیں ان میں سے ایک بھی قوم پرست بھارت کے خلاف احتجاج کرتا نظر نہیں آیا. لیکن جیسے ہی پاکستان نے 10 مئی کو مارکہ حق میں فتح حاصل کی, بھارت کو شکست دی, تو اس کے 2 دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سندھی قوم پرست جون سے ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے, انہوں نے ہائی ویز کو جیم کر دیا, انہوں نے سندھ کے وزیر داخلہ کے گھر پر حملہ کر دیا.
تو یہ جو پورے کا پورا ڈرامہ کیا گیا اس کو باقاعدہ بھارتی میڈیا نے کوریج دی, بھارت کے سوشل میڈیا نے کوریج دی, اور اگر آپ بھارتی ایجنسی را کا ٹپیکل پیٹرن چیک کریں تو ہوتا یہ ہے کہ جن واقعات میں ان کا ڈائریکٹلی ہاتھ ہوتا ہے اس کو ان کا میڈیا اور ان کا سوشل میڈیا بڑا ایکسٹینسولی کور کرتا ہے, اور سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. تو اب ان قوم پرستوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ان کے ذہن میں چونکہ را نے یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ آپ نے سندھو دیش کی جانب جانا ہے, تو وہ جب سوچتے ہیں کہ جی ہمیں سندھو دیش چاہیے, تو اس کے پیچھے پھر ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے پنجاب ہمارا پانی کنٹرول کر سکے. جس طرح پاکستان کے لیے بھارت ایک فیئر ہے, اسی طرح سندھی قوم پرستوں کے ذہن میں غلط طریقے سے یہ ایک بیج ڈال دیا گیا ہے کہ اگر پنجاب میں ڈیم بن گئے تو وہ آپ کا پانی کنٹرول کر لیں گے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جی آپ کا پانی مستقبل میں بند ہوگا اور آپ سندھو دیش بنا کر کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے, جو کہ بالکل ایک فضول سی سوچ ہے. دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ اسلامک سوشلزم کا جو سا نظام ہے وہ قائد اعظم نے پرپوز کیا تھا. اسلامک سوشلزم کا نظام کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں سیالکوٹ میں پاکستان کا ایک بہت بڑی انڈسٹریل ہب ہے. میں خود سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں, اور سیالکوٹ ماشاءاللہ سے پنجاب کے دیگر شہروں کی نسبت کافی زیادہ پیسے کماتا ہے. تو اگر میں سیالکوٹ والوں کو یہ بولنا شروع کر دوں کہ یار آپ کے جو پیسے ہیں وہ لیا میں استعمال ہو رہے ہیں, میاں چنو میں استعمال ہو رہے ہیں, وہ ڈیرہ غازی خان میں استعمال ہو رہے ہیں, وہاں پر سڑکیں سیالکوٹ کے جمع ہونے والے پیسوں سے بنائی جا رہی ہیں, تو میں بھی اپنے علاقے کے لوگوں کو بڑا جی غصے میں لے کر آ سکتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہی پیسہ سیالکوٹ میں لگتا تو کیا ہو جاتا, ہماری تو تقدیر بدل جاتی, ہم کو سنگاپور بن جاتے, ہانگ کانگ بن جاتے. لیکن یہ اسلام کا تصور نہیں. اسلام کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ ان علاقوں کی, ان بھائیوں کی مدد کرو جن کے پاس کم پیسے ہیں, تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی گرو کریں اور پھر آپ دونوں جو سے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر سکیں. لیکن یہاں پر قوم پرستوں کی جو سوچ ہے وہ بالکل مختلف آ جاتی ہے. اب اسی طرح سے انہوں نے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو تھر میں جو کوئلہ بہت بڑی تعداد میں نکلا تھا, انہوں نے سندھ حکومت کو بھی وہ کوئلہ نہیں نکالنے دیا, کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ کل کو جی سندھو دیش بنے گا تو ہم اس کوئلے کو استعمال کریں گے. پھر بعد میں بلاخر حکومت نے کوئلہ نکالنا شروع کیا, لیکن تب تک جو دنیا تھی وہ رینیویبل انرجی سورسز کی جانب چلی گئی اور یہ جو چیزیں تھیں یہ سستی ہو گئیں. تو آپ نے اپنے وسائل سے اگر فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو آپ کیسے آگے جا پاؤ گے؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن سندھ میں یہ جو قوم پرستوں کی سوچ ہے اس کو ہمارے نوجوان, اس میں آپ جیسے لوگ جو ان سے اپنا حصہ ڈال کر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھائیوں یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے, ہمارے مستقبل کا سوال ہے, تو ہمیں اس کے اوپر مل کر چلنا چاہیے. اب ایک اور بڑا اہم کمنٹ ہمارے بھائی محمد خان صاحب کی جانب سے آیا, جس میں انہوں نے پہلے مجھے بیوقوف بولا اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یار سندھ کا جو ڈیلٹا ہے اس میں ابھی سے پانی نہیں آ رہا, تو آپ کیسے بات کر رہے ہو سندھ کے ڈیلٹا کی. دیکھیں محمد خان بھائی, اگر آپ نے کل کی میری ویڈیو توجہ سے سنی ہوتی تو میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھا تھا. مسئلہ کیا رکھا تھا کہ پاکستان کو جو ٹوٹل پانی بھارت سے ملتا ہے وہ تقریباً 150 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس 150 ملین ایکڑ فٹ پانی میں سے 80% پانی, دوبارہ سے سنیں, 80% جو پانی ہے وہ صرف مونسون کی بارشوں کے 100 دنوں میں پاکستان میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو 100 دن ہیں اس میں سندھ کے ڈیلٹا میں بھی پانی جاتا ہے, پاکستان میں بھی پانی آتا ہے, لیکن چونکہ پاکستان وہ پانی سٹور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ سارا کا سارا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور جو باقی 20% پانی ہے وہ ہمیں ملتا ہے سال کے 265 دن. تو آپ اندازہ کریں کہ سال میں جو صرف 100 دن ہے وہاں پر 80% پانی آ رہا ہے, اور جو باقی 20% پانی ہے وہ سال کے باقی 265 دنوں میں آ رہا ہے, تو ہوگا کیا کہ سندھ کا جو ڈیلٹا ہے وہ سوکھے گا. تو اب اگر ہم نے سندھ کے ڈیلٹا کو بچانا ہے, ہم نے بدین ٹھٹا ان پورے علاقوں کو بچانا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سمندری پانی نہ آئے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقے ہیں محفوظ رہیں, مینگروو کے جنگلات بڑھیں, تو پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہم نے وہ جو 100 دنوں میں 80% پانی ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم سٹور کریں, اس کو ہم ضائع نہ ہونے دیں. پھر کیا ہو کہ جب سال کے باقی 265 دن وہی جو پانی ہم نے سٹور کیا ہے ہم اسی پانی کو آہستہ آہستہ ڈیلٹا میں بہاتے رہیں, تاکہ وہ پانی پھر سمندر میں بھی جائے, ڈیلٹا کی زمین کا بھی نقصان نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی جو سلٹ ہے وہ بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو سلٹ ہے وہ تربیلا ڈیم میں بہت بڑی تعداد میں جمع ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے ڈیم کی 40 سے 50% جو ہے پانی سٹور کرنے کی صلاحیت وہ کم ہو چکی ہے. تو وہ جو سلٹ ہے وہ یہ سواں ڈیم نکالے گا, اور سلٹ کی مدد سے بھی جو ڈیلٹا ہے اس کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے. تو یہ آسان سی چیز ہے جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ جیسے پورا سال پاکستان میں پانی آتا ہے. جب ڈرائی سیزن ہوتا ہے, جب سال کے 265 دن ہوتے ہیں, تو ان میں پورے پاکستان میں صرف 20% پانی آتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ڈیلٹا میں پانی نہیں جا رہا. اور پھر جب 100 دن مونسون کے آتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر سیلاب آتے ہیں, پورے کا پورا علاقہ اندر ڈوب جاتا ہے. تو
اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ڈیمز کی حمایت نہیں کریں گے تب تک ہم وہاں پر ایک پانی کے لگاتار فلو کا جو لیول ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے. کہ فرض کیا سمار ڈیم بن گیا, آپ کے پاس پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ہے, 46 ملین ایکڑ فٹ آپ کے پاس پانی موجود ہے. اب مونسون کا سیزن گزر بھی گیا ہے, سردیوں کا موسم شروع ہو گیا, تب بھی کیا ہے کہ پاکستان پانی کا ایک کنٹینیوس فلو رکھے گا, اور سندھ کے ڈیلٹا کو بچانے کے لیے 6 سے 8 ملین ایکڑ فٹ پانی درکار ہے. تو اگر وہ کنٹینیوس پانی کا فلو جاتا رہا تو آپ کے ڈیلٹا کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب آپ کی قوم پرست طبقہ ڈیمز کی مخالفت کرے گا اور پانی سٹور ہی نہیں کرنے دے گا تو پھر سال کے 265 دن وہی ہوگا جو اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ یہ سارے نقطے جو سے ہیں آپ کے سامنے رکھوں. باقی اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.